سارا جھگڑا کس چیز کا ہے؟ اس وقت کائنات کے اندر سارا جھگڑا دو چیزوں کا ہے. ہمارے مولوی اس کو سمجھتے بھی نہیں ہے. دو چیزوں کا. ہم لوگ ہیں محمدی، ہم ہیں محمدی، ہم محمدی اسماعیلی ابراہیمی ہے. ہم محمدی اسماعیلی ابراہیمی ہے. اور یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اسرائیلی اسحاقی ابراہیمی ہے. سارے ابراہیم کو کھینچتے اپنے طرف. یہودی اور نصرانیت کوئی مستقل مذہب نہیں ہے. نصرانی وہ یہودیت کا چیلا ہے. نصرانیت انجیل میرے پاس ہے، میں انجیل پڑھتا رہتا ہوں. انجیل کوئی مستقل کتاب نہیں ہے. انجیل ایک ذیلی کتاب ہے تورات کا. انجیل ذیلی کتاب ہے. احکام زیادہ تر تورات کے ہیں. انجیل میں کچھ چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے. اب سارا جھگڑا یہ ہے کہ یہودی اس وقت سے لے کر کے اب تک ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے باقی کسی قوم کے اندر نبوت رکھی نہیں ہے. کسی قوم میں سے کسی کو کبھی نبی نہیں بنایا. نبوت خاص یہودیوں کے ساتھ ہے. لہذا جھگڑا یہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں، یہودی اور عیسائی، کہ ہم اللہ آپ کا بھلا کرے اسرائیلی اسحاقی ابراہیمی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ محمدی اسماعیلی ابراہیمی ہے. وہ کہتے ہیں ابراہیم ہمارا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارا ہے. قرآن نے فیصلہ کر دیا، ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین. ابراہیم تمہارا کیسے بن گیا؟ تم گوسالے کی عبادت کرتے ہو. ابراہیم تمہارا کس طرح ہو گیا؟ عزیر کو تم خدا کے بیٹا بناتے ہو. ابراہیم تمہارا کس طرح ہو گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بیٹے بتاتے ہو. ابراہیم علیہ السلام تمہارا کس طرح ہو گیا؟ تمہیں شرم آنی چاہیے. عیسائیوں کو حضرت مریم کو اللہ کی بیوی تم نے بنایا. مشرکین مکہ وہ بھی کہتے کہ ہم ابراہیمی ہیں. تم ابراہیمی کس طرح ہو؟ فرشتوں کو تم نے اللہ کی بیٹیاں بنا دی. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. تم بتا دو کہ فرشتوں کو اللہ نے اپنی بیٹیاں بنائے. تم لوگ جب ان کی تخلیق ہو رہی تھی آپ لوگ موجود تھے. ہر ایک اپنے طور پر جھوٹ بولتا ہے. قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ما کان ابراہیم یہودین، ابراہیم یہودی نہیں تھے، ولا نصرانی بھی نہیں تھے، ولکن کان حنیفا مسلما. وہ شرک سے بیزار تھے، یکسو تھے، ایک طرف تھے، ایک سائڈ پر تھے. وہ مسلم تھے. ما کان من المشرکین. تم یہودی بھی مشرک ہو، عیسائی بھی تم مشرک ہو. مشرکین تو ویسے ہی مشرکین ہیں. اس لیے متعین یہ ہو گیا کہ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی کے پیش نظر ہر نبی کے کمالات الگ الگ ہے. ہر ایک کی استعداد الگ ہے، صلاحیت الگ ہے. براہ راست 1 to 1 کسی کو ملاقات کرانا، اللہ اپنی دیدار کرائے کسی کو زمین سے بلا کر کے آسمانوں پر، وہ صرف محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ صرف محمد ہے. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. میں معراج کا واقعہ پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، آج اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. صرف یہ کہ یہ تاریخ یہودیوں کا آپ کو بتا رہا ہوں. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو ہوئی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے. محمد سے گفتگو بھی ہوئی ہے، محمد نے اللہ کو دیکھا بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو بھی ہوئی ہے. حافظ بن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَا تُنْكِرُوا أَنَّهُ قَائِدٌ وَلَا تُنْكِرُوا أَنَّهُ يُقِدُ. اس میں تعجب نہ کرو، اللہ نے محمد کو بلایا اور تخت پر عرش پر بٹھایا. 1 to 1 دیکھ رہے تھے اللہ کو. مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ. محمد کی نگاہ میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی. جبریل کو بھی دیکھا ہے اور اللہ کو بھی دیکھا ہے. یہی جمہور کا مذہب ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، یہ مسجد حرام ہے. ادھر الٹے ہاتھ پہ وہ جو ان کے پلر ہے جو ترکیوں نے لگایا،
اس میں ایک پلر کے اوپر سرخ سے ایک لکیر آپ کو نظر آئے گی. ان لوگوں کے پاس سارے کوڈ نمبر ہے, وہاں پر سرخ سی گول سا ایک دائرہ ہے. یہاں ام ہانی کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی چچا کی بیٹی کا گھر تھا. یہاں چھت کو چاک کیا گیا اور چھت سے یہاں سے محمد رسول اللہ کو اٹھا کر کے براق پر بٹھایا گیا. یہاں سے آپ مسجد اقصی چلے گئے. یہودیوں کی عبادت کو کہتے بیعتن, یہودیوں کی عبادت کو کہتے صلوات. عیسائیوں کی عبادت کو بھی اسی طرح بیعہ کہتے ہیں. صوامع صومعہ بھی کہتے ہیں. لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات. یہودی اور عیسائیوں کی عبادت کا کو مسجد نہیں کہتے, بیعتن کہتے, کنیستن کہتے, صلواتن کہتے ہیں, اور اللہ کو صومعتن کہتے. یہود و نصارہ کی عبادت گاہوں کو, یہود نصارہ کی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہتے. اس وقت سے لے کر مسجد اقصی کا نام مسجد رکھا, اشارہ کر دیا یہ مسجد اقصی, اس کا مالک بھی محمد ہی ہوگا, محمد یہاں آئے گا. میں ایک چھوٹا سا ملا ہوں, لیکن اگر کسی ملا میں ہمت ہو تو مجھے بتا دینا. یہودیوں کی عبادت گاہوں پر مسجد کا اطلاق نہیں ہوا, عیسائیوں کی عبادت گاہوں پر مسجد کا اطلاق نہیں ہوا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, مسجد حرام سے محمد کو اٹھا کر کے صلی اللہ علیہ وسلم کو رات ہی رات آپ کو سیر کرایا. الی المسجد الاقصی, مسجد اقصی تک, وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ, جس کے دائیں بائیں ہم نے برکتیں پیدا کر دی ہے. وہاں پر کیا برکتیں, دنوی بھی برکتیں ہیں اور دینی برکتیں بھی ہیں. دنوی برکتیں نہریں ہیں, باغات ہیں, ہر قسم کے دنوی برکتیں بھی ہیں اور دینی برکتیں. دینی برکتیں یہ ہے کہ شیخ الحدیث سلیم اللہ کا گھر وہاں پر نہیں ہے, وہاں پر تقی صاحب کا گھر نہیں ہے, وہاں مولانا فضل الرحمن کا گھر نہیں ہے. فلسطین کے سرزمین پر انبیاء کے گھر گزرے, ہزاروں نبی کے, یہ کہ اس نبی کے گھر ہے, یہاں فلانا نبی کا گھر تھا, یہاں فلانا نبی کا گھر تھا, یہاں فلانا گھر. سلیم اللہ کے گھر کو جا کر کے میں دیکھ کر کے روتا ہوں کہ میرے شیخ کا گھر ہے. کیا سلیم اللہ, کیا تقی, کیا فضل الرحمن, کیا مفتی محمود. جی ہاں, یہ کیا برکت ہوگی, ان کے گھروں کی کیا برکتیں ہیں. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا, بارکنا حولہ, برکات دنیویہ بھی ہے اور برکات اخرویہ بھی ہے, روحانی برکات بھی ہے. انبیاء کے گھر وہی 4000 انبیاء کی جماعت آئی ہے. ان خبیثوں کے ساتھ اتنا ہوا, اللہ نے ان پر یہ کہ بہت کرم بھی کیا, بہت فضل بھی کیا. بار بار قرآن کہہ رہا ہے, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یاد رکھ لو میں نے کتنی نعمتیں تم پر کی ہے, کتنے انعامات کیے. وانی فضلتکم علی العالمین, علی عالمی زمانکم, تمہارے زمانے کے جتنے بھی لوگ ان پر تمہیں فضیلت دی ہے. محمد کا زمانہ سب سے آخر میں ہے, لیکن کئی ہزاروں سال جتنے بھی لوگ آئے ان پر تمہیں فضیلت دی ہے. ہر صدی میں, ہر زمانے میں جتنے بھی لوگ آئے, عمالقہ لوگ تھے, اشدودی قوم تھے, بنی اسرائیل, لیکن تمہیں بنی اسرائیل کو فرعونیوں پر, قبطیوں پر بھی ناراض نہیں ہونا. یہ بلوچ لوگ بیٹھے ہوئے, میں نے عرض کیا کہ فرعون خبیث وہ تھا توران کا, یہاں ہمارے علاقہ خزدار کا, وہ کتے کا بچہ یہاں سے گیا ہوا, وہ یہی کا تھا, وہ بلوچستان کا تھا یا خراسان کا تھا. گوگل میں آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں, گوگل میں آپ دیکھ لیں, یہ فرعون توران سے گیا. توران مستنگ سے لے کر کے خزدار تک یہ علاقہ توران ہے, مستنگ سے لے کر کے خزدار تک یہ توران ہے. اب خدا جانے کہ وہ مینگل تھا یا یہ کہ زہری تھا یا یہ کہ محمد سنی تھا یا شہبانی تھا, مجھے اس کا پتہ نہیں. تھا بلوچ تھا. اب تک بھی بلوچ لوگ ناراض نہ ہو, وہ موجود ہیں, جا کر کے اس کو دیکھو, لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ موجود ہے, جا کر کے دیکھو کہ اس کی شکل کس سے ملتی ہے. پٹھانوں سے نہیں ملتی. آپ سمجھے نہیں, گھنگری والے بال ہیں اس کے, اس کے بال سیدھے نہیں ہیں, اس کے بال کیا ہیں, بابا ابھی تک محفوظ ہے. اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ تمہیں دریا نہیں کھائے گا. 300 سال تک یہ خنزیر دریا میں رہا. 3 دن میں آدمی پھٹتا ہے, مچھلیاں اس کو کھا جاتی ہے, لیکن اس کو مچھلیوں نے نہیں کھایا. اس قسم کے منحوسوں کو مچھلی بھی نہیں کھاتے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, آج ہم آپ کو اٹھا کر کے اونچی جگہ پر پھینک دیں گے تاکہ آپ عبرت بنے.
اب بھی اس کو بالکل بظاہر ٹھیک ٹھاک ہے، اندر اس کو عذاب اور ہاتھ اس کا اس طریقہ پر ہے، جا کر کے اس کو دیکھ لے۔ اللہ نے بنی اسرائیل پر